السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وقال شاعر، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائے، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائے، زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کروائیں۔ مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسائے فقیروں نہ ڈرو تم۔ حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پر میں کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے مسئلہ فلسطین اور ہمارا کردار۔ حضرات، سرزمین قدس قبلہ اول کی بنا پر تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب یوسف، پھر حضرت موسیٰ زکریا، حضرت یحییٰ داؤد، حضرت سلیمان اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خطہ دوبارہ نبوت سے جگمگاتا رہا ہے۔ ہجرت کے بعد میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک بحکم الہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وہ جگہ ہے جس سے میرے نبی کا سفر معراج شروع ہوا، جس نے انسانیت کو سر عرش مہمان نوازی کا شرف عطا کیا۔ اس لیے امت محمدیہ کا سرزمین فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ قائم ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک صدی کے جب صہیونیوں کا یہاں تسلط قائم ہوا، اس کے علاوہ ہمیشہ پرچم محمدی بلند رہا اور یہاں اسلام کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، پچھلے کئی سالوں سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور یہ ایسی قوم ہے جس کے ہاتھ انبیاء کرام جیسی مقدس جماعت کے سرگرم ہوئے ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے جو صدیوں سے آباد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی ہی قوم کے علماء صلحاء کا خون بہانا ان کا آبائی پیشہ رہا ہے، انہی جرائم کی بنیاد پر یہ قوم ذلت اور پستی کا شکار ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، جنگ عظیم سے قبل یہود بڑی تعداد میں جرمنی میں آباد تھے، ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا اور باقی مادہ کو وہاں سے نکال دیا۔ کوئی بھی ممالک ان کو بنا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ جب برطانیہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ برطانیہ آ کر نہ بس جائیں، تو اس نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے انہیں زمین فلسطین میں بسانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنی فطرت کے موجب انہوں نے ارض فلسطین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ آخرکار 1947 کو اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیلی خنجر پھونک کر فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسرائیل قبلہ اول کے خزانے پر قابض ہو گیا۔ اس نے فلسطین پر قابض ہونے کے بعد آگ اور خون کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اب تک جاری اور ساری ہے، اور 1967 میں اس نے عربوں سے خوفناک جنگ لڑی۔ حضرات گرامی قدر، القدس کو محاورت نہیں بلکہ اپنے ظلم و جبر کی آگ میں جھونک دیا۔ اہل فلسطین یہود کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نبض آزما ہے، لیکن اسلام کے مالک جو ایٹمی طاقت، مادی وسائل، بے نہاد اسلحہ سے مالا مال ہے، اسرائیل کے قبضے سے قبلہ اول نہیں چھڑا سکے۔ حضرات گرامی قدر، آج اسرائیل ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ آج بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کی درکار میں ترس رہی ہے، بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب ان کے ظلم سے دوچار ہو چکے ہیں۔ فلسطینی شہداؤں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن عالمی اسلامی تنظیموں خصوصاً مسلم حکمرانوں کی بے بسی اور بے بسی تماشائے عالم بنی ہوئی ہے۔ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام
اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کرتے دیکھ۔ حضرات گرامی قدر، آج 57 اسلامی ممالک، 22 عرب اور 7 خلیجی ممالک ہے، اگر ان کا آپس میں اتحاد اور ایکا ہو تو ایک فلسطین کیا پوری دنیا کائنات بھی مل جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کر سکتے ہیں، گردوں سے کتاب اور کتاب بھی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ان کا انتشار اور عدم اعتبار، ان کی صفوں میں چھپے ہوئے اغیار کے اعلی کار ان کو کبھی بھی ایک مسئلے پر متحد نہیں ہونے دیتے۔ مسلم حکمرانوں کو اپنی رائے اور عوام کے جذبات کو سمجھنا ہوگا، ان کے مطابق ملک کی پالیسیوں کو وضع کر کے ان پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ دنیا بھر کے لوگ اپنے مسلم حکمرانوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی واحد اسلامی مملکت ہے۔ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر تمام عالم اسلام کے مظلوموں کی نگاہیں پاکستان پر اٹھتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عرض فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ اہل اسلام کا مسئلہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کے تحت اسلام کا رشتہ ہے۔ عرب کا عجب، افریقہ کا امریکہ، ایشیا سے انٹارکٹیکا تک کے بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد و علم میں شریک بنایا ہے، اور اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر مشرق میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو درجہ بدرجہ مغرب کے مسلمان تک اس کی مدد و نصرت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج مسلم حکمران اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہے، اس لیے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہ اسرائیل جنہوں نے فلسطین کو مٹانے کی تمام کوششیں کر رکھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زمین فلسطین جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ اول ہے، امام الانبیاء کی امامت گاہ ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جسے تحریل و راج سے راستہ کیا، اس کی آزادی امت کے فراموش کردہ فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر ہم سیدنا عمر فاروق اور صلاح الدین ایوبی کی طرح جہاد کرنے سے مجبور کر دیے گئے ہیں تو فلسطین کی مدد کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، مظلوم کی آہیں سن کر ہم چپ رہتے ہیں، مظلوم کی آہیں سن کر ہم چپ رہتے ہیں، کس منہ سے نہ جانے خود کو مسلمان کہتے ہیں، ماؤں کے آنسو تسلسل سے بہتے ہیں، اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اغیار کے ظلم و ستم چپ چاپ ہی سہتے ہیں، غفلت کے نیند جو سوئے ہیں سارے مسلم کے خون کے دریا ہر سو بہتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔